نماز کے مسائل سے متعلق ہم سن رہے ہیں. کل ہم نے نماز کے فرائض 7 مکمل کیے اور آج نماز کے واجبات سنیں گے. اچھا، واجب اگر چھوٹے گا تو نماز سجدہ سہو سے درست ہو جاتی ہے، لیکن اس کا علم ہونا چاہیے کہ واجبات ہیں کتنے اور کون کون سے. سب سے پہلے یاد رہے کہ قرات، جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ نماز کا فرض ہے نا، لیکن الحمد شریف جو ہے یہ پڑھنا واجب ہے. ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں، یہ قرات ہے، یہ فرض ہے. لیکن قرات سے پہلے جو ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں یہ نماز کا واجب ہے، اور یہ ایسا واجب ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کا ایک ایک لفظ بھی واجب ہے. یعنی پوری الحمد شریف میں سے کوئی ایک آیت بھی چھوٹ گئی تو واجب چھوٹ گیا. کیسے؟ جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بھول جائے، مالک یوم الدین پڑھے، یا کوئی ایک آیت چھوٹ جائے گی تو بھی ترک واجب ہوگا. تو الحمد شریف پڑھنا واجب. اسی طرح رکوع سے اٹھنا، رکوع تو بتایا تھا نا فرض ہے، لیکن رکوع سے جب اٹھتے ہیں اسے کہتے ہیں قوما. بعض لوگ رکوع میں جانے کے بعد مکمل طور پہ اٹھتے بھی نہیں ہیں، دھاڑ کر کے سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو یاد رہے کہ رکوع اور سجدے کے درمیان ایک رکن ہے، اس کا نام ہے قوما. یعنی رکوع سے اٹھے سمیع اللہ لمن حمیدہ تو اتنی دیر ٹھہریں کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار، کہیں گے نہیں، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا رکیں گے. بھلے وہ تکلیف ہے تو جھکا ہوا ہے لیکن رکے گا. اسے کہتے ہیں قوما، یہ ہے واجب. اسی طرح ایک سجدے سے دوسرے سجدے کے درمیان بیٹھنا، یہ نہیں کہ سجدے میں گئے ابھی مکمل اٹھے ہی نہیں دوسرے سجدے میں گر گئے، یہ غلط طریقہ ہے. تو 2 سجدوں کے درمیان ٹھہرنا ایک تسبیح کی مقدار، یہ بھی واجب ہے. اسے کہتے ہیں جلسہ. کیا کہتے ہیں؟ جلسہ. اب آ جائیں آگے، التحیات للہ والصلوات والطیبات. پہلی التحیات واجب ہوتی ہے، آخری فرض ہوتی ہے. قاعدہ آخیرہ فرض تھا نا، تو اب اگر 2 ہی رکعت نماز پڑھنا ہے تو ایک ہی دفعہ بیٹھیں گے التحیات میں، وہ فرض ہے. 3 رکعت 4 رکعت جب نماز آپ پڑھیں گے تو اس میں جو پہلی دفعہ ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں وہ ہے واجب. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص 2 سجدے کرنے کے بعد التحیات میں نہیں بیٹھا اور ڈائریکٹ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس کو کھڑا رہنا چاہیے، دوبارہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ واجب چھوٹ گیا. آخری رکعت میں سجدہ سہو کر کے نماز درست ہو جائے گی. تو جب التحیات 2 قاعدے ہوتے ہیں تو پہلا قاعدہ واجب ہوتا ہے. اب اس قاعدے کے اندر التحیات میں التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھنا یہ بھی واجب ہے، اور یہ بھی ایسا واجب ہے کہ ایک جملہ بھی اس میں سے کم نہ ہو، پوری پڑھیں گے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ پورا یہاں تک پڑھنا یہ پورا واجب ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ آئے اور امام التحیات میں بیٹھا ہے اور آپ نیت باندھ کے ابھی بیٹھے ہی تھے کہ امام کھڑا ہو گیا یا امام نے سلام پھیر دیا، تو یاد رہے التحیات جب آپ بیٹھ گئے نا تو اب التحیات میں التحیات للہ پڑھنا واجب ہے. آپ نے پڑھ کے ہی کھڑا ہونا ہے، بھلے امام کھڑا ہو جائے. یہ غلطی عموماً ہوتی ہے لوگوں سے کہ وہ امام جب ایک دم اٹھ گیا تو وہ بھی اٹھ جاتے ہیں، یا امام سلام پھیر دے تو وہ التحیات نہیں پڑھتے، پھر وہ اپنی بقیہ رکعتوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ قاعدہ مل گیا تو التحیات للہ پڑھنا بھی واجب ہے. تو یہ یاد رہے، اگر اس میں سے کوئی چھوٹ جاتا ہے نا تو پھر سجدہ سہو سے نماز درست ہو جاتی ہے. سجدہ سہو کیسے کریں گے، کب کریں گے، اس کا انشاءاللہ بیان بعد میں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.